اسلام میں جو شخص جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے تو اس میں فقہا کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ وہ واجب القتل ہے یا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص واجب القتل نہیں ہے اور اس کی توبہ بھی قابل قبول ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس بیس پہ قتل کیا جائے گا کہ اس کو زندہ رکھنے میں معاشرے میں کیا پھیل رہا ہے؟ فساد۔ تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے توہین رسالت کے مرتکب کو قتل نہیں کیا تو حکومت یعنی ملک میں فساد پھیل سکتا ہے اور لوگ نبی کے نام کی توہین شروع کر دیں گے اور ہمارے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر حکومت سیاستاً یہ قانون بنا سکتی ہے، یعنی لا میں ایک بات یعنی لا ایسا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت لا بنا لے گی تو پھر وہ لا سب پر اپلائی ہوگا۔ بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، اسلام نے دونوں پہلو رکھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو اختیار کیا ہوتا ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے تو اس کو قتل کر دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فساد نہیں پھیل رہا تو پھر اس کو قتل مت کرو۔ اسلام میں اصل یہی امام حنیفہ کی رائے ہے اور ہمارے نزدیک دلائل اسی پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بہت ہوا ہے کہ توہین رسالت کی گئی، بعضوں کو تو قتل بھی کیا گیا اور بعضوں کو چھوڑ بھی دیا گیا، معاف بھی کیا، اس کی بھی بہت سارے مثال ہیں۔ اور اس میں بھی فرق ہے کہ ایک دفعہ کیا ہے یا ایک آدمی مشن بنا کے کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ تو اصل جو اسلام میں ہے نا وہ یہی ہے کہ فقہا میں اختلافی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو چھوٹ دے دی جائے تو اسلام دشمن قوتیں اتنی پھیل رہی ہیں کہ پھر اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہیں رہ سکے گی، تو اس بیس پر گورنمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ قانون اس دور میں جب بنایا ہے تو اسی بیس پہ بنایا ہے، اور یہ بیس بالکل درست ہے، کیونکہ آج اسلام قوتیں اتنی زیادہ متحرک ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اجازت کا مطلب اتنی سخت سزا نہ دیں، اجازت تو پہلے بھی نہیں دی، بعد میں بھی دیں گے، لیکن اگر حکومت ایسی سزا نہ رکھے، اس بات کا شدید خطرہ موجود ہے کہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی، کیونکہ اسلام دشمن قوتیں بہت ہیں، اسلام اس وقت مغلوب ہے، اسلام دشمن قوتیں غالب ہیں، پھر ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کرتے۔ ایک سیاسی قانون ہے اور ایسی سیاست کی اسلام نے بوقت ضرورت اجازت دی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب جب دلائل دیتے ہیں نا کہ اسلام میں توہین رسالت کی سزا قتل نہیں ہے اور امام حنیفہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں ان دلائل سے۔ تو ہمارے ہاں بعض جو اسپیکر ہیں یا جو لوگ ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ان دلائل کا جواب نہیں دے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جناب جاوید احمد غامدی صاحب بات صحیح کر رہے ہیں، اس لحاظ سے غامدی صاحب بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ کہ امام حنیفہ کی نظر میں بھی سیاست اس کی اجازت ہے بالکل، کہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کو قتل نہ کیا جائے توہین رسالت کے مرتکب کو، حکومت یقیناً ایسا لا بنا سکتی ہے۔ جناب غامدی صاحب سے جو بحث ہونی چاہیے وہ اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام میں سزا ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں اگر لا چینج کر دیا ہم نے اور توہین رسالت کے مرتکب کو باعزت ہم بری کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا آپ اس کی شورٹی دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہم حفاظت کر سکیں گے اور نبی کی شان میں توہین نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب یہ اسلام نے اس تک اسلام غالب تھا، اسلامی سلطنت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اس وقت فقہا نے لکھا تھا کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے، حکومت کی ثوابت پر ہے، جیل بھی دے سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت سمجھتی ہے اور رہا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر اجازت دے دی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ناموس رسالت کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ لا میں ڈھیل دے دی تو سارے لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر حکومت میں بھی لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود اتنی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ سیاسی قانون ہے لیکن یہ بالکل درست قانون ہے، سیاست ہے مگر صحیح سیاست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔